أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آمين لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت آمين اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا آمين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله آمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत नूर आयत नंबर 39 से 41 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपना लेसन स्टार्ट इंशाअल्लाह। करते हैं आज का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन वल्लज़ीन कफ़रू कफ़रू अअमालुहुम अअमालुहुम। आइन की अदायगी में झटका नहीं होता है। जब हम आइन अदा करेंगे तो बगैर झटके के अदा करेंगे, बस्ते हलक से यानी सेंट्रल थ्रॉट में से निकलेगा ये अअमालुहुम अअमालुहुम कसराबिम कसराबिम। ये जो छोटा सा मीम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए, जैसे यहाँ पर ये बा लिखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में फिर नून की आवाज, नून तनवीन की आवाज मीम में बदल जाती है और इस मीम पे हम गुन्ना भी करते हैं। तो आपने गुन्ना की अदायगी के साथ इस लफ्ज को पढ़ना है। कसराबिम बक़ीअती यहसबुहु ज़मआनु माअ कसराबिम बक़ीअती यहसबुहु ज़मआनु माअ حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده
عنده فوفاه حسابه فوفاه حسابه والله والله سريع الحساب سريع الحساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب हिसाब नहीं है हिसाबह है हा के आगे حسابه बा के बाद जो हा है उसकी पेश की हरकत नहीं पड़ी जाएगी, तो हम बा के साथ हा को पढ़ेंगे लेकिन हरकत को नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह हत्ता के बाद जो इज़ा आ रहा है इसमें दाल के साथ अलिफ भी अटैच है, तो अलिफ को भी आपने पढ़ना है, इज़ा जा नहीं पढ़ना, इज़ा जा पढ़ना। थोड़ा सा इसको अदायगी में मद के साथ पढ़ा जाएगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब। والله سريع الحساب أو كظلمات أو كظلمات في بحر اللجي في بحر اللجي थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। लाम के ऊपर तशदीद है, जीम के ऊपर, या के ऊपर, फिर या के ऊपर, यानी कि 4 तशदीद एक के बाद एक आ रही है और उसके फौरन बाद फिर जज़म भी है, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ पढ़िए। बहरिल लुज्जी بحر اللجي يغشاه يغشاه موج موج من موج من यहाँ पे इख्फा कीजिए, मिन من फौक़िही فوقه मौज मिन موج من फौक़िही فوقه सहाब سحاب ظلمات بعضها ظلمات بعدها ظلمات بعضها ظلمات بعدها فوق بعض
فوقبت إذا أخرج إذا أخرج يده يده لم يكد لم يكد يراها يراها ومن لم ومن لم يجعل الله يجعل الله له له نورا نورا فما له فما له من نور. من نور أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر ألم تر أن الله أن الله يسبح يسبح له له من في السماوات من في السماوات والأرض والأرض والطير والطير صافات صافات كل كل قد علم قد علم صلاته صلاته وتسبيحه وتسبيحه والله والله عليم بما يفعلون. عليم بما يفعلون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علموا صلاته وتسبيحه. با کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے، اس پہ آپ مد کریں گے، مد کے ساتھ پڑھیں گے، انڈر لائن کر لیجئے. وَتَسْبِيحَةً. وتسبيحه. بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، 2 حرکات تک مد کریں گے بس اس پہ. وَتَسْبِيحَةً. وتسبيحه. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. والله عليم بما يفعلون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل جو ہم نے لیسن پڑھا اللہ نور السماوات والارض، ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خصوصیات کو بیان فرمایا، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، اور جن کی مثال بھی نور جیسی ہے، جن کے دل نور سے چمک رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پریورٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، ان کی لائکس اور ڈس لائکس کیا ہوتی ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ڈسکس فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر و ثواب کا بھی تذکرہ فرمایا. آج ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے جو ان کے برعکس لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا ہے، اور کیوں نہیں رکھتا ہے ان کی بھی وجوہات ہم دیکھیں گے. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا. اب یہ کفر کیسا کفر ہے؟ کفر بامانی وربلی زبان سے کفر کرنا، عقیدے کا کفر، جیسے تسلیم نہ کرنا، چھپانا، یا پھر عملی کفر جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا لیکن اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننا، اپنی مرضی کرنا، اپنی مرضی اور پسند کی زندگی گزارنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور دین شریعت کو پس پش ڈال دینا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال بالکل ایسی ہے کسراب، جیسا کہ سراب. اب سراب کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو دھوکا ہوتی ہے، جس کی حقیقت نہیں ہوتی، جو اصل وجود سے ہٹ کر ہوتی ہے، اصلیت اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ اس کے بالکل برعکس چیز ہوتی ہے. کسراب، جیسے کہ سراب ہے، بقیعۃ، میدان میں. بعض دفعہ سراب کو آپ اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں جیسا کہ شدید گرمی کے موسم میں آپ کو دور چمکتی ہوئی ریت جو ہے وہ پانی محسوس ہو. اسی طرح جو آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، اس سے چیزیں کچھ کی کچھ نظر آتی ہیں. تو یہاں پر اس سراب کو اسی لیے ہم کہیں گے کیونکہ آگے اس کے ہی کانٹیکسٹ میں ہے کہ سراب بمانی اس طرح کی جیسے تپتی دھوپ میں صحرا کے اندر چمکتی ریت دور سے پانی محسوس ہو. تو ان کے اعمال بھی بالکل ایسے ہی ہیں سراب کے جیسے. بقیعۃ، میدان میں. یحسبہ، سمجھتا ہے اس کو، ظمآن، پیاسا، ماء، پانی. یعنی کہ جو کافر ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والے ہیں، وہ اپنے اعمال بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ جیسا کہ وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھے رستے پر ہیں، ہدایت اور حق کے رستے پر ہیں،
اور اس کا ان کو بہت جلدی بہت زبردست قسم کا ریوارڈ ملنے والا ہے، اور بہت ہی وہ انعام و اکرام سے نوازے جانے والے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ ایک پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے اور وہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے، بالکل یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ کیا ان کے اعمال ان کو ان کی پیاس بجھائیں گے، ان کو وہ ریوارڈ دیں گے جن کی وہ توقع کر رہے ہیں، یا جو وہ کنسیڈر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے بہت ہی نیک اور اچھے اعمال ہے اور ان کا ان قریب ہمیں بہت زبردست بدلہ ملنے والا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءہ آئے گا اس کے پاس، لم نہ یجد پائے گا اس کو شیئن کچھ بھی، ووجد اور پائے گا اللہ تعالیٰ کو عندہ اپنے پاس، فوفاہ تو وہ اسے پورا پورا چکا دے گا، حسابہ اس کا حساب۔ بالکل اسی طرح جس طرح صحرا میں وہ دور سے دیکھتا ہے کہ یہ پانی ہے اور قریب جائے تو وہ ریت ہے، چمکتی ہوئی ریت، اور اس اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا اور اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو اعمال جن کے اوپر وہ رلائی کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے نزدیک وہ بہت ہی نیک اعمال ہیں اور آخرت میں اس کو اس کی بہترین جزا اور عمل کا ثواب اور اجر ملنے والا ہے، وہ بالکل ایسے ہی سراب اور دھوکے میں ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو جس طرح صحرا میں اس کو کچھ نہیں ملتا، اللہ کے پاس بھی اس کو اپنے اعمال کی گتھی میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جو کچھ وہ لے کے اپنے ساتھ آئے گا، فوجد اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پا لے گا، فوفاہ حسابہ تو وہ جو کچھ بھی اپنے ساتھ اپنی کمائی کر کے لایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب اس کو چکا دے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع جلد کرنے والا ہے، حساب۔ تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی ہی حساب و کتاب کرنے والا ہے، قیامت بہت نزدیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان میں کوئی بھی گیپ نہیں ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت بہت ہی آپس میں قریب قریب ہے۔ تو یہاں پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، بہت ہی شارٹ ٹائم پیریڈ ہے جو میرے اور آپ کے پاس رہ چکا ہے۔ واللہ سریع الحساب اور بہت جلد ہے جب حساب کتاب کا حشر برپا ہونے والا ہے اور ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ او یا کظلمات مانند اندھیروں کے، فی میں، بحر دریا میں یا سمندر میں، لجین گہرا، یغشاہ چھا جاتی ہو اس پر، موجن موج، من سے فوق ہی اس کے اوپر، موجن لہر یا موج، من سے فوق ہی اس کے اوپر، سحاب بادل ہے۔ یہاں پر پیچھے ہم نے نور کی مثال پڑھی تھی، نور علی نور، کہ جو انسان حق کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، سلیم قلب سلیم رکھتا ہے، روشن دل رکھتا ہے، دل میں اللہ کی محبت رکھتا ہے اور پاکیزہ نیت اور سوچ اور جذبات رکھتا ہے، وہ نور علی نور کی طرح ہے، نور کے اوپر نور، اور جب اس کو روشن ہدایت ملتی ہے تو پھر نور پر نور ہے۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو دل کے بھی کالے ہیں، جن کے دل میں بھی بغض ہے، دل میں بدکاری ہے، بدنیتی ہے، کفر ہے، شرک ہے، حسد ہے اور برائیاں ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اللہ کے دین کے خلاف بغاوت ہے، تو ان کا دل بھی حق پہ نہیں جمتا۔ او کظلمات فی بر لجی یغشاہ، تو ان کی مانند ان کی بالکل مثال کیسی ہے، یہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریا میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی جاتی ہو اور اس کے اوپر لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، یعنی کہ اس چیز کو آپ اس بات سے سمجھیے کہ وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ سمندر کے اگر آپ اندر جائیں تو اندر بہت زیادہ تاریکی ہے، اور یہ سائنٹیفکلی بھی پروف ہے کہ سمندر کے اندر بہت زیادہ تاریکی ہے، ایک سٹیج پر جا کر وہاں پر رنگ بھی بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور اندھیرا بالکل ہوتا ہے، اس اندھیرے کے اوپر اگر موج ہو، یعنی کہ ایک موج آ جائے تو اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس موج کے اوپر ایک اور موج آ جائے تو وہ اندھیرا در اندھیرا
پھر اس کے اوپر اگر کالے سیاہ بادل ہوں تو پھر اندھیرے کی کیا ہی بات ہے، کیا کہنے اس کے کہ وہ جو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر ہے وہ کس قدر اندھیرے میں ہے، کس قدر تاریکی میں ہے۔ اور ایک کافر کا دل بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ایک گہرے سمندر کی تاریکی کے اندر ہو اور موج در موج اس کے اوپر اندھیرے اور تاریکیاں ہوں، اور اس کے اوپر پھر سحاب گہرے سیاہ کالے بادلوں کی اور تاریکی ہو، یعنی کہ اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کی عقل سمجھ مت سب ماری ہوئی ہے۔ ظلمات اندھیرے ہی اندھیرے، بعضها ان کے بعض فوق بعض اوپر بعض کے، اذا جب اخرجا نکالے یدہ اپنا ہاتھ، لم نہ یکد نہ قریب ہو، یا راہ کہ دیکھے اس کو، یعنی کہ وہ اس قدر تاریکی ہے اس جگہ پر، اس مقام پر کہ اپنا ہاتھ ہی جب وہ دیکھنا چاہے تو وہ نہ دیکھ سکے۔ اور یہ بھی سائنٹیفکلی پروف ہے کہ سمندر کی ایک مقام اتھا گہرائیوں کے اندر ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جہاں پر اس قدر تاریکی ہے کہ جہاں پر انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور سائنٹسٹ نے اسی آیت کے حوالے سے ریسرچ کی اور پھر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ بالکل آیت کے مطابق ایسا ہی ہے، سمندر کے اندر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس قدر اندھیرا ہے کہ وہاں پر اگر اپنا ہاتھ بھی انسان دیکھے تو وہ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ کلر لیس ہر چیز ہو جاتی ہے۔ وَمَلَّمْ اور جو شخص کے لم نہ یجعل اللہ کرے اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے نور نور، فما تو نہیں ہے لہو اس کے لیے من نور اس کے لیے کوئی بھی نور۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نور نہ رکھے، جس کو اللہ تعالیٰ روشنی نہ دے، تو اس کو کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ یعنی کہ روشنی کا تعلق اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خود نور ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور سے یہ ساری کائنات جگمگا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نور بصیرت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اور وہ کس کو نہیں دیتا؟ جس کے دل میں طلب ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو جس کو طلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور نہیں دیتا، اور جس کو اللہ نہ دے ہدایت کی روشنی تو اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اسی کے لیے، من جو کچھ بھی فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، والطیر اور پرندے بھی، صافات پر پھیلائے ہوئے۔ یعنی کہ یہاں پر جب نور کی بات ہوئی اور اس کے بعد تاریکی کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نور عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے تاریکیوں میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظالم نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح، تو کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں کہ وہ ہر عیب ہر ظلم سے پاک ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ پرندے جو پروں کے ذریعے سے ہواؤں میں اتنی اونچائی پہ اڑتے ہیں، تو ان کو کس نے تھام کے رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جو ان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا؟ کون ہے جو ان کو ہواؤں میں اڑا رہا ہے؟ کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ کون جو ان کو رزق دیتا ہے اور ان کو ان کی پروان کو اوپر ہی اوپر چڑھاتا ہے؟ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ کل ہر ایک قد تحقیق عالمہ جان چکا ہے، صلاتہ اپنی نماز، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح، یعنی کہ کائنات کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز اور اس کی تسبیح سکھائی ہوئی ہے۔ چاہے وہ بجلی کی کڑک ہو، چاہے وہ بادل ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ ہوا ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تسبیح سکھا رکھی ہے، چاہے وہ پتھر ہیں یا درخت ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے اور اپنی نماز پڑھتی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے طریقے سکھائے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے بما اس کو جو یفعلون وہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ تو بالکل ہی ڈیزائنڈ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح نماز اور تسبیح کرتے ہیں، اور اوپر ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اختیار دے کر بھیجا گیا ہے اس دنیا کے اندر، اور ان کو غلط اور صحیح کا راستہ دکھایا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک
اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق، اللہ کی خوشی کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کے لیے اجر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اور آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود سبحان ہے، وہ پاک ہے، ہر دنیا کی مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے، ہماری اور آپ کی تسبیح کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہماری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنا فرما بردار بنائے، اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى آمين والعفاف آمين والغنى، ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم آمين وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب آمين العالمين۔ السلام آمين عليكم ثم آمين۔ ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ وعلیکم السلام۔